نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 56 سے 62 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ آیت 56۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ آیت 57۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين۔ آیت 58۔ وعنده مفاتيح الغيب ولا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ آیت 59۔ ترجمہ اور ہم آیتیں آپ فرما دیں کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ فرما دیں کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا ورنہ گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ یافتہ نہ رہوں گا۔ آپ فرما دیں کہ میں اپنے رب کی ایک روشن دلیل پر ہوں جو تم نے جھٹلا دی، اور جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ حکم اللہ ہی کا ہے، اللہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ فرما دیں اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں وہی جانتا ہے، اور جو کچھ بحر و بر میں ہے وہ سب اسے معلوم ہے۔ وہ ہر گرنے والے پتے کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ہے اور جو خشک و تر چیز ہے وہ سب ایک بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 56 سے 59 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 56۔ شرک کی ممانت، یعنی مجھے شرک و بت پرستی کی ممانت ہے، اگر میں تمہارے ہم خیال ہو جاؤں تو سیدھی راہ سے بھٹک جاؤں۔ آیت 57۔ عذاب اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی مجھے اللہ کی شریعت کی جو وحی کے ذریعے میرے پاس آئی ہے بصیرت حاصل ہے، اور تم نے اللہ کی بھیجی ہوئی وحی جھٹلا دی ہے۔
یاد رکھو تم جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے، خواہ وہ اسے جلدی لے آئے یا دیر میں، اور اس کی اپنی عظیم حکمت سے کوئی مدت مقرر فرما دے، کیونکہ حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ حق بیان کرتا ہے اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا اور لوگوں کے معاملات کو بہترین طور سے چکا دینے والا ہے۔ آیت 58، یعنی اگر عذاب کا معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں مجرموں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کافروں کے مطالبے کے وقت عذاب لے آنے کا اختیار ہوتا تو آپ عذاب لے آتے، لیکن آپ کو اس کا اختیار مطلق نہیں، قادر مطلق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ آیت 59، غیب داں اللہ ہی ہے، یعنی غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اور وہی اسرار غیب جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت 34 پڑھ کر سنائی، یعنی اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی مہ برساتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ رحموں میں کیا ہے، کسی کو خبر نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کہاں فوت ہوگا۔ یقیناً اللہ ہی خوب جاننے والا اور اچھی طرح سے خبردار ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث جبرائیل میں یہ بھی ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ اللہ کا علم ہمگیر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ خشکی اور تری کی ہر چیز جانتا ہے، یعنی اللہ کا علم ہمگیر ہے اور تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ سے کوئی چیز خشکی یا تری کی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ اس کی نگاہ کے سامنے ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو ہر گرنے والا پتا بھی معلوم ہے، یعنی اللہ کے علم میں نباتات و جمادات کے بھی حرکات و سکنات ہیں۔ حیوانی حرکات و سکنات کا تو ذکر ہی کیا ہے، خصوصاً جنوں اور انسانوں کی حرکات و سکنات کا، کیونکہ یہی دونوں مکلف ہیں اور انہی کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ غافر کی آیت 19، اللہ خیانت کرنے والوں کی نگاہوں کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں خشکی اور تری کے ہر درخت پر ایک فرشتہ تعینات ہے جو ہر گرنے والا پتا لکھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین کے اندھیروں میں دانہ دانہ اور ہر خشک و تر چیز ایک بیان کرنے والی کتاب میں مندرج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آیت 60، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ آیت 61، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ آیت 62۔ ترجمہ، اللہ ہی تمہیں رات میں مار دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے بھی جانتا ہے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے ایک ایک عمل کی خبر دے گا۔ وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کمی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں جو ان کا سچا کارساز ہے۔ دیکھو حکم اللہ کا ہے اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 60 سے 62 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 60، نیند موت کی بہن ہے، یعنی اللہ رات میں اپنے بندے کو مار دیتا ہے۔ دراصل نیند موت کی بہن ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 55 میں فرمایا، اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں مارنے والا اور اپنے پاس اٹھانے والا ہوں۔ یہاں موت سے نیند مراد ہے۔ سورہ زمر کی آیت 42 میں فرمایا، اللہ لوگوں کو موت کے وقت مار دیتا ہے اور جن کی موت کا وقت نہیں آتا انہیں نیند میں مار دیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہے انہیں روک لیتا ہے اور دوسروں کو مقررہ مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں دونوں موتیں جمع ہیں،
انسان رات میں وفات پا جاتا ہے اور دن میں کمائی کرتا ہے، جس کا اللہ کو علم ہے، یعنی اللہ کا علم ہمگیر ہے کہ وہ رات دن انسان کی حرکات و سکنات سے واقف ہے۔ سورہ رعد کی آیت 10 میں فرمایا تم بات چھپاؤ نہ چھپاؤ، اللہ کے لیے سب برابر ہے، اور رات میں چھپا ہوا اور دن میں بل میں گھسا ہوا دونوں برابر ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور نیند میں فرشتہ اس کی روح تھام لیتا ہے۔ اگر اللہ اس روح کو قبض کرنے کی اجازت دیتا ہے تو فرشتہ روح کو قبض کر لیتا ہے، ورنہ جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ میں اسی کی طرف ارشاد ہے، روح اس کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقررہ ایام پورے کر لے۔ یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت اللہ تمہیں تمہارے عملوں کی جزا یا سزا دے گا۔ آیت 61 محافظ فرشتوں کا بیان، یعنی اللہ ہر چیز پر غالب و قادر ہے اور اس کی عظمت و کبریائی کے آگے سب سرنگوں ہیں۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے محافظ فرشتے مقرر فرما دیے ہیں۔ فرمایا سورہ رعد کی آیت 11 میں انسان کے آگے پیچھے باری باری سے آنے والے فرشتے رہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو انسان کے عملوں کی نگرانی کرتے ہیں اور انہیں لکھتے رہتے ہیں۔ سورہ انفطار کی آیت 10 اور 12 میں فرمایا تم پر معزز لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے عمل جانتے ہیں۔ پھر فرمایا موت کے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں۔ ملک الموت کے معاون دوسرے فرشتے ہیں جو تم سے روح نکالتے ہیں، پھر جب روح حلق میں آ جاتی ہے تو ملک الموت قبض کر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ کمی نہیں کرتے بلکہ اس کی خوب حفاظت کرتے ہیں اور وہیں اتارتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اگر نیک ہے تو علیین میں اور بد ہے تو سجین میں۔ اللہ سجین سے مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ آیت 62 قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کے پاس لوٹائی جائے گی اور اللہ ان میں انصاف سے فیصلہ فرمائے گا، جیسا کہ فرمایا ہے سورہ واقعہ کی آیت 49 اور 50 میں۔ آپ فرما دیں کہ اگلے اور پچھلے سب ایک معین دن جمع کیے جائیں گے۔ سورہ کہف کی آیت 47 میں فرمایا ہم انہیں اٹھا کر جمع کریں گے اور کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ ان کا سچا کارساز ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور وہی حساب لینے والا ہے۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 56 سے 62 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔